تو میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ، ان پہ فالج ہوا. تو چونکہ ہم ان کا لائف اسٹائل دیکھ چکے تھے کہ یار اتنے بزی آدمی ہیں، آرام جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے پھر فالج ہوتا ہے نا. تو فالج کا اٹیک ہوا، نارمل چیز ہے. لیکن وہی ہے، مشہور یہ ہوا کہ قادیانیوں نے کیا کیا ہے، جادو. اس کے لیے کسی مکھنچو کو تلاش کیا گیا علاج کے لیے. اس مکھنچو سے میں ملا ہوں. حضرت میڈیسن بھی لے رہے تھے، فرق آتا ہے میڈیسن لینے سے، فالج کم ہو جاتا ہے. وہ مکھنچو اپنے کھاتے میں ڈال رہا تھا کہ میں نے علاج کیا ہے. اچھا لوگ بھی سمجھ رہے ہیں اتنا بڑا بزرگ ہے بھائی. اچھا اب آپ بتاؤ، جس آدمی کے علاج کے لیے، جس مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کے علاج کے لیے جو روحانی عامل جائے گا اور لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگوں کا اس کا ٹرسٹ کتنا ہوگا. وہ تو اب نوٹ چھاپنے کی مشین بن گیا کہ نہیں بن گیا کہ یار اتنے بڑے بزرگ جس سے علاج کرا رہے ہیں. حالانکہ ان بزرگ کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ ان کے مریدین لے کر آئے ہیں. وہ مریدین تو بیچارے مخلص ہوتے ہیں نا کہ یار ہمارے حضرت کسی طرح ٹھیک ہو جائیں. وہ تو روحانیت سے بھی، جیسے جب انسان پریشان ہوتا ہے تو سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اب جناب اس نے اس چیز کو کیش کرانا شروع کیا کہ میں وہی ہوں جو حضرت کا علاج کرایا میں نے، مجھ سے ملی ہے. اس کی قسمت تھی کہ مجھ سے مل گیا. وہ اس کی قسمت تھی کہ وہ کس سے مل گیا. ایک شادی میں مجھے کسی نے بتایا یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کا علاج کیا تھا. میں نے کہا پھر یہ بہت بڑے وہ ہیں. کچھ لوگ چھوٹے وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ اتنے بڑے وہ ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے بزرگ کے مریدوں کو بیوقوف بنا دیا. اب میں نے اس کو بتایا نہیں کہ میں روحانی عاملوں کے بہت خلاف ہوں، پرانی بات. اب اس نے کیا شروع کیا، پھینکنا. میں مدینہ گیا تو میں نے حضرت ابو بکر کا اوریجنل گھر دیکھا وہاں پہ. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ڈاکومنٹری دیکھی ہے اس نے یا خواب میں دیکھا. کہہ رہے ہیں جاگتی حالت میں. میں نے کہا اوریجنل گھر تو اب تک رپورٹ یہی ہے کہ اوریجنل گھر ابھی ہے نہیں. کہہ رہے نہیں، میں نے حضرت فاطمہ کا اوریجنل گھر دیکھا، میں نے اوریجنل یہ. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی بھینگا تھا نا. ایک آدمی کیا تھا، بھینگا. کسی حسینہ نے اس کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ دیا کہ تمہاری آنکھیں فلم اسٹار سے ملتی ہیں. کوئی ہوگا فلم اسٹار خوبصورت کوئی مشہور، تمہاری آنکھیں اس سے ملتی ہیں. ایسی بات شرارتی عورتیں ہوتی ہیں. یہ خوش فہمی میں آ گئے. انسان اپنی جھوٹی تعریف سن کے بھی نا بہت جلدی متاثر ہوتا ہے. یہ آ گئے خوش فہمی کہ یار میری آنکھیں کس سے ملتی ہیں، فلاں سے. اس نے اپنے دوست سے کہا کہ یار ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا کہ فلاں ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بغور مطالعہ کیا اور کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی. کہا بھائی یہ آنکھیں تو آپس میں نہیں ملتی. تو مجھے لگا اس کا تو اپنا دماغ سیٹ نہیں ہے، یہ دوسروں کا دماغ کہاں سے سیٹ کرے گا. اس کی تو روحانی جو کہہ رہا ہے نا مجھے وہاں یہ نظر آیا تو یہ، میں نے کہا اس کی اپنی سیٹنگ کیا ہے، آؤٹ ہے. یہ دوسروں کے دماغ کو اور ان کی باڈی کو سیٹنگ پہ کیسے لے کر آئے گا. اور بھی ساری باتیں ایسی جن کا نہ سر نہ پیر. اچھا جب یہ روحانی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا جو آپ کی سمجھ میں کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، ایسی باتیں کرتے ہیں جو کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ کہتے ہیں اصل میں آپ کے پاس علوم نہیں ہے. وہ علوم، حالانکہ جب بھی کوئی بات کرے گا تو آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے کرے گا نا بات، تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کے. ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے ٹرم استعمال کرے گا تو آپ کہیں گے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آسان زبان میں سمجھانا شروع کر دے گا اس کو. لیکن یہ ایسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جس کا کسی ڈکشنری میں کوئی مطلب ہے ہی نہیں، تاکہ کچھ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. خیر جلدی سے ٹاپک کی طرف آئیں ہم. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو ان لوگوں سے بچاؤ. باقی جو ہمارے کچھ اکابر ایسے گزرے ہیں جیسے حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس طرح اور بھی بہت سارے بزرگ ایسے ہیں کہ ادھر تعویذ دیا بندہ ٹھیک ہو گیا، ادھر پھونک لگائی بندہ ٹھیک ہو گیا. اس کا تعلق کرامت سے ہے. کرامت اس کا علوم سے نہیں ہے. علوم نہیں ہوتے. اس کا تعلق کس سے ہے؟ کرامت سے ہے. جیسے قرآن و سنت سے بہت سارے ایسے واقعات، قرآن و سنت کے علاوہ بھی، اور قرآن و سنت سے بھی ایسے واقعات ثابت ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا، گنجے کے سر پہ ہاتھ رکھا بال اگاتے تھے، نابینا انسان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور بینائی لوٹ آتی تھی. تو جیسے اہل اللہ کی کرامت پہلے ہوتی تھی اب بھی ہوتی ہو سکتی ہے،
بشرطے کہ وہ متبع سنت ہو. تو ایسا ہی حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور تھا کہ کچھ بھی لکھ کے دے دیا نا کہ یہ پی جاؤ, بندہ کیا ہو جاتا تھا, ٹھیک ہو جاتا. یہ کرامت ہے. اچھا میں نے 15 سال پہلے بیان کیا تھا, لوگ مجھے کہتے تھے وہ اتنے بڑے بزرگ, وہ بھی تو عامل تھے, آپ ان کو بھی معاذ اللہ غلط سمجھتے. میں نے کہا نہیں, میں ان کو نہیں غلط سمجھتا, کیونکہ میں ان کے حالات جانتا ہوں, اس لیے میں ان کو نہیں کہتا. کہہ رہے ہیں وہ بھی تو عامل تھے. میں نے کہا وہ عامل نہیں تھے, ان کے پاس کوئی روحانی علم, یہ والا روحانی, وہ والا علم تھا جو اللہ کی محبت والا روحانی علم, یہ والا نہیں تھا. ایسے ہی پھینک دیتے ہو. میں نے کہا یہ کوئی علم ہے ہی نہیں تو کیا ہے. ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی ہمارے جامعہ میں کسی استاذ کی, ان کے بیٹے حضرت مولانا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سے, ان سے پوچھا آپ کے والد نے کون سے علوم کیے تھے؟ انہوں نے کہا کوئی علوم نہیں کیے ہوئے تھے. یہ والد صاحب کی کرامت تھی, سمجھتے ہو؟ تو سند متصل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو ان کے والد صاحب کی کیا تھی؟ یہ کرامت تھی. تو یہ ہوتا ہے جب اللہ والے, ہمارے یہاں بزرگ چونکہ ہوتے ہیں نا, بعض لوگوں کے یہاں بابے ہیں ہی نہیں, سارے بابے غلط ہو گئے. تو جن کے یہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے یہاں بزرگوں کی کرامتیں بھی بولتے کیوں نہیں ہوتی ہیں, بشرطے کہ متبع سنت بزرگ ہو, نیک ہو, گناہوں سے بچتا ہو.